السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه هداة أقوم الدين وعلينا معهم وبهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت اہتمام اور نہایت احترام کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے بے شک اور بے شبہ سیدنا امام اہل سنت تاجدار دین و ملت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا یگانہ روزگار بنایا تھا کہ جن کی مثال کئی سو سال پہلے اور بعد تک امید کے دائرے سے باہر ہے. اللہ تعالی نے ان کو جو کمالات عطا کیے تھے، اگر ان کمالات کی تفصیل کی جائے تو مہینوں لگ جائیں مگر تفصیلات ختم نہ ہوں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایسا صاحب کمال بنایا کہ جن پر ایک نگاہ کرم ڈال دی ان کو آفتاب و ماہتاب جیسا درخشاں بنا دیا. علم کا سمندر ان کے سینے میں انڈیل دیا اور زہد و تقوی کا ہمالیہ پہاڑ بنا دیا. ایسے ایسے لوگ تھے. سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد و پیش بیٹھنے والے حاشیہ نشین علماء، سبحان اللہ، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی مصروفیات کے بارے میں نے ایک بار حضور سیدی و مرشدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان سے دریافت کیا
کہ اعلی حضرت کی شب و روز کی مصروفیات کا ایک اجمالی خاکہ آپ بتا دیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد تلاوت بھی فرماتے، دلائل الخیرات شریف پڑھتے، اور آپ کے معمولات میں وہ تمام وظیفے شامل تھے جو الوظیفۃ الکریمہ میں مذکور ہیں، جو اعلی حضرت نے خود قلم بند فرمائے، احادیث طیبہ سے اخذ کر کے وہ تمام وظیفے اپنے اپنے اوقات پر اعلی حضرت کے معمولات میں داخل تھے، اور پھر اس کے بعد جب تمام وظیفوں سے فارغ ہوتے تو آپ کچھ دانے یعنی غلہ لیتے اور فاختاؤں اور کبوتروں کے لیے چھت پر چھینٹ دیتے، اور اسی وقت فاختاؤں اور کبوتروں کی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی، دانے چن چن کر صاف کر دیتے۔ گویا کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ناشتے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوقات ان کو ناشتہ کراتے تھے۔ یہ شان تھی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ کسی فاختہ کا کوئی شکار کرے۔ مفتی اعظم قبلہ نے فرمایا کہ کسی نے ایک فاختہ کو غلیل سے مار دیا تو فرمانے لگے تجھے شرم نہیں آئی اس کو مارتے ہوئے؟ یہ یا غوث تو پکارتی ہے، اور غوث کو پکارنے والے کے ساتھ تو نے یہ کیا معاملہ کیا؟ سبحان اللہ! یہ مفتی اعظم قبلہ کی بھی یہی شان تھی۔ گھر کی مڈیر پر، دیواروں پر، چھتوں پر فاختائیں رہتی، اور ایسی مانوس تھی کہ قریب قریب آدمی پہنچ جائے، مگر مفتی اعظم بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کو پکڑے۔ مفتی اعظم ان کو دانہ چھینٹنے کا حکم دے دیتے، مگر خود ان سے کوئی کام نہ لیتے۔ مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے مجھے یہ فرمایا کہ ناشتے سے فارغ ہو کر دارالافتاء میں تشریف لاتے، ایک ریشم کا کپڑا تھا، سب سے پہلے اس پر اعلی حضرت اپنے قلم سے یہ درود مبارک لکھتے: اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، یہ درود شریف لکھتے۔ پھر اس کے بعد کوئی تصنیف یا کوئی فتویٰ یہ کام بعد میں کرتے۔ میں نے عرض کی کہ حضور میں نے اس کپڑے کے بارے میں سنا ہے کہ اس سے خود بخود خوشبو پھوٹ پھوٹ کر آتی تھی، کیا اس پر کوئی عطر لگایا جاتا تھا یا کیا؟ فرمایا کوئی عطر نہیں لگایا گیا، اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اس کو معطر فرمایا تھا۔ میں نے کہا، عرض کی سرکار اگر اس کی زیارت کرا دی جاتی تو میں بڑی قسمت کی خوبی سمجھتا۔
تو ارشاد فرمایا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں سینے کے اوپر یہ رکھا جائے، اس لیے اعلی حضرت کے ساتھ وہ بھی چلا گیا۔ وہ خزانہ نعمت اعلی حضرت کے ساتھ گیا۔ اب اس سے آپ سمجھیں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حقوق اللہ اور حقوق الخلق اور حقوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس قدر اپنے دل میں ایک جذبہ موجزن پایا کرتے تھے۔ جب میں یہ سوچنے لگا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا جس میں یہ فرمایا گیا کہ کلو امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، جب فتوے کے لیے آپ بیٹھتے تو اللہ کی حمد سے کام شروع کرنا چاہیے تھا، بعد میں درود شریف پڑھتے، ٹھیک۔ تو سوچا میں نے، تو پھر مجھے خود سمجھ میں آ گیا کہ اس میں پہلے اللہ رب محمد، یہ خود حمد ہی تو ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک ہے۔ تو اللہ کی حمد بھی کی، تو یوں نہیں کہ الحمدللہ اللہ کا نام پہلے اور حمد اس ربوبیت سے کہ قرآن میں تو رب العالمین کہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذکر کیا اعلی حضرت نے، یہ بتانے کے لیے کہ سارے عالمین تو اسی سرچشمے کی وجہ سے عالمین، اس لیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ دو زانو، وہ ہمیشہ بیٹھے بیٹھے فتویٰ لکھتے رہتے اور نسبتوں کا یہ پاس تھا کہ مارہرہ شریف اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر خانہ تھا۔ نوری میاں علیہ الرحمہ نے سینی میں رکھ کر کوئی ہدیہ تحفہ اعلی حضرت کے پاس اپنے نائی کے ذریعے بھیجا۔ جب وہ نائی دارالفتہ میں داخل ہوا، کہا کہ میں مارارہ شریف سے آیا ہوں، میاں نے مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اعلی حضرت اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کس لیے بھیجا؟ کہ یہ طباق آپ کے لیے انہوں نے تحفے میں پیش کیا ہے۔ اعلی حضرت نے وہ طباق اپنے سر مبارک پہ رکھا اور نائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مسند پر بٹھایا۔ وہ کہا حضور یہ کیا؟ میں تو جوتیوں کے پاس بیٹھنے والا آدمی، مجھے یہاں نہیں، مارارہ شریف کے نائی شریف آئے ہیں، اس لیے ان کی عزت یہی ہے کہ یہاں بیٹھائے جائیں۔ یہ پیر خانے کے ایک خادم کی کیسی عزت اور تکریم فرما رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ خادم ہے، اس لیے کہ وہ پیر کے سجادہ نشین کا فرستادہ ہے، ان کا بھیجا ہوا۔ اتنی نسبتوں کا خیال کرتے تھے۔ تو اب ذرا سوچو کہ اور جو بڑی بڑی نسبتیں ہوں گی، ان نسبتوں کا کیا اعلی حضرت کی نظر میں
کیا عالم اور کیا شان اس کی ہوگی کوئی اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ ادب کا یہ عالم تھا کہ حضرت نوری میاں علیہ الرحمہ کے بعد حضرت مہدی میاں علیہ الرحمہ سجادہ نشین تھے، مگر جس وقت وہ ابھی سجادہ نشین نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں مہدی میاں بریلی شریف تشریف لائے۔ اعلی حضرت نے بڑی عزت و تکریم سے ان کو اپنی مسند پر جگہ دی اور خود نیچے بیٹھے۔ ان کی انگلی میں سونے کی ایک انگوٹھی دیکھی جس میں یاقوت کا نگ تھا۔ تو اعلی حضرت یہ نہیں فرماتے ہیں، ادب ذرا تعلیم کا انداز اور امر بالمعروف کی ترکیب آپ ذرا دیکھیے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہ کام بھی بن جائے اور شان بھی اپنی جگہ قائم رہے۔ فرماتے ہیں میاں یہ انگوٹھی شریف مجھ کو عطا فرما دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ انگوٹھی شریف مجھ کو عطا فرما دیں۔ میاں نے فوراً انگوٹھی اپنی اتاری، اعلی حضرت کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میاں تشریف لے گئے۔ دوسرے دن اعلی حضرت نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں ہیرے کا نگ لگوایا، اور وہ چاندی کی انگوٹھی اور سونے کی انگوٹھی ایک ڈبیے میں بند کر کے پارسل تیار کیا، بائی پوسٹ ایک لیٹر اس میں رکھ کر وہ بائی پوسٹ بھیجا مہارا رچنی۔ خط میں لکھا اس میں جو میں بھیج رہا، یہ 2 انگوٹھیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ان میں وہ انگوٹھی جس میں جو چاندی کی ہے اور اس میں ہیرے کا نگ لگا ہوا ہے، یہ سرکار کی نظر ہے، آپ اس کو انگلیوں کی زینت بنا دیں تو میری عزت بڑھ جائے۔ اور دوسری سونے کی انگوٹھی ہے جس میں یاقوت کا نگ، وہ بہنی صاحبہ کو میری طرف سے نظر پیش کر دیں۔ اب ذرا آپ سوچیے کیا شان ہے حکم شرع کی تبلیغ کی کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی طرح اپنے پیرزادے کی یا پیر کی مسند نشین کی ہونے والے کی کسی طرح کوئی شرمندگی کا سامان بھی نہیں ہونے دیا اور سبق سکھا دیا۔ تو اس لیے مہدی میاں کے پاس جب پارسل پہنچا تو کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بڑے مولوی صاحب کی شان ہے کہ میری اصلاح بھی کر دی اور میری لاج بھی رکھ لی۔ یہ شان ہے کہ ہماری عزت بھی بڑھا دی اور میری اصلاح بھی فرما دی۔ نواب رامپور حامد علی خان، اس کے باپ کلب علی خان، وہ سنی سیول عقیدہ تھے، مگر یہ رافضی اور شیعہ ہو گیا۔ کچھ مہدی میاں کا وہ عقیدت مند تھا، بہت زیادہ عقیدت مند، عرس کی محفل میں آتا تھا، وہاں پر داد و دہش بھی کرتا تھا، میاں کی قدم بوسی بھی کرتا۔
ہاں ہم نواب حامد علی خان، اس نے کوشش کی کہ اعلی حضرت بھی میری ملاقات کے لیے رامپور تشریف لائیں۔ اعلی حضرت نے انکار کر دیا۔ میاں سے سفارش کروائی کہ حضرت مہدی میاں میری سفارش کر دیں۔ سفارش کی، اعلی حضرت نے اس سفارش کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ نواب رامپور اپنی ٹرین خاص لے کر بریلی اسٹیشن آیا۔ اس نے اپنا ایلچی بھیجا اعلی حضرت کے پاس کہ نواب رامپور بریلی اسٹیشن پر آ چکے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اگر موقع ہو تو آپ چلیں، موقع نہ ہو تو نواب صاحب خود تشریف لائیں گے۔ اعلی حضرت نے فرمایا، میرے غریب خانے پر نوابوں کے اترنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، اور مجھے کاموں سے، دینی کاموں سے اتنی فرصت نہیں کہ میں ان کی ملاقات کے لیے جا سکوں۔ 3 روز نواب صاحب کی ٹرین جنکشن اسٹیشن پہ کھڑی رہی، بریلی جنکشن پر کھڑی رہی، اور تقاضے پہ تقاضا ہوتا رہا، مگر اعلی حضرت ٹس سے مس نہ ہوئے کہ ایک بد مذہب سے ملاقات جا کے کرنا تو بڑی بات ہے، اس کو آ کر ملاقات کے لیے موقع دینا بھی گوارا نہیں، کہ وہ آئے اور ملاقات کرے، یہ بھی گوارا نہیں۔ وہ 3 دن کے بعد جب واپس ہوا تو مہدی میاں کو خط لکھا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا، دیکھو، ان کی غیرت دینی ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ان سے چھیڑخانی کسی قسم کی درست نہیں، میں کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ البتہ اتنا میں کر سکتا ہوں کہ عرس میں وہ ہمیشہ آتے ہیں، تو اگر تمہیں موقع ملے تو عرس میں آ کر ان کو دیکھ لو۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرس میں جانے کا پورا انتظام کر لیا۔ تانگا منگوایا گیا ریلوے اسٹیشن تک جانے کے لیے، سامان، بستر اور سوٹ کیس وغیرہ سب ٹانگے پر رکھ دیا گیا۔ اعلی حضرت گھر میں پہنچے اور امامہ باندھتے باندھتے، آدھا امامہ بدھا ہے، آدھا مٹھی میں پکڑے، اور آپ باہر تشریف لائے، فرماتے ہیں سامان اتروا لیا جائے۔ میاں چاہتے ہیں کہ میں اپنے سرکاروں کے دربار میں ایک رافضی بچے کو اپنا منہ دکھاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اعلی حضرت کی کرامت بھی تو ہے کہ امامہ باندھتے باندھتے من جانب اللہ الہام ہو گیا، یا قدرت الہی سے کشف ہو گیا کہ یہ وہاں جانے پر کیا ہونے والا ہے، اس لیے اپنا سفر ملتوی کر دیا، سامان اتروا لیا گیا۔ امامہ باندھتے باندھتے آدھا ہاتھ میں، آدھا لپٹا ہوا، اور باہر تشریف لائے، یہ بھی۔ اس سے آپ سمجھیں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملے میں اور ایمان کے مسائل میں کتنے پختہ تھے، اور اس پختگی کی تعلیم امت کو بھی دیتے اور اپنے پیر خانے کو بھی دیتے۔
جب آپ عرس میں نہ پہنچے تو اب نواب رامپور انتظار کرتے کرتے عرس کی ساری تقریب ختم ہو گئی اور اعلی حضرت پہنچے ہی نہیں. تو نواب نے کہا کہ میاں وہ تو تشریف لائے ہی نہیں. سنو، ان کی غیرت ایمانی اجازت نہیں دیتی ہے. ان کو کسی صورت اللہ کی طرف سے یہ علم ہو گیا کہ تو آنے والا ہے، اس لیے وہ آئے نہیں. سن لے، تقدیر میں تیرے یہی لکھا ہے کہ تو ان کی زیارت نہیں کر سکتا. اب آپ ذرا سوچیں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ایمانی اور ان کے دینی تقاضے کتنے بلند تھے. اللہ نے کیا شوکت عطا فرمائی تھی. ایک بار آپ سخت بیمار پڑے. لوگوں نے کہا کہ اب یہاں کے حکیموں سے تو علاج ہو نہیں پا رہا ہے. ایک انگریز ڈاکٹر ہے بڑا ماہر، اس کو بلاتے ہیں. کہ میں انگریز بچے کا منہ نہیں دیکھ سکتا، اس کو ہاتھ دکھاؤں گا، ہو نہیں سکتا. تو لوگوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ایسی سی بات ہے، کیا ہو؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ان سے ایک اجازت لے لو کہ میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، مگر وہ کان میں لگانے والا آلہ ان کے سینے پہ رکھوں گا اور جگہ جگہ اس سے میں دیکھوں گا، ہاتھ جسم پر نہیں لگنے دوں گا. اعلی حضرت سے لوگوں نے عرض کی کہ وہ اس شرط پر آپ کی شرط قبول کرتے ہوئے یہ بھی مجھے پسند نہیں. ہاں، اتنی اجازت دیتا ہوں کہ وہ جہاں آئے میرے اس کے درمیان ایک پردہ رکھا جائے اور وہ آلہ جو اس کا ہے اس کے کان میں ہو اور کوئی خادم ہمارا اس کو پکڑ کے جہاں جہاں وہ بتائے رکھ دے. بس اتنی اجازت مل سکتی ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی میں قبول کرتا ہوں، مگر آلے کو کوئی اس پر کوئی انگلی اپنی نہ لگائے، بس ایسے کنارے سے پکڑے رہے. سنیں، اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ ان کو بس 5 منٹ کے اندر ایسا ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے کہ یہ بچیں گے نہیں، یہ زندہ نہیں بچیں گے، اس لیے میں ان کا علاج کرنے سے معذور ہوں. تو وہ چلا گیا واپس. جب واپس گیا پردہ ہٹا. اعلی حضرت نے پوچھا کیا ہے، کہ وہ یہ ایسے ایسے کہہ کے گیا. تو فرماتے ہیں الحمدللہ میرے آقا سرکار مدینہ میری حفاظت فرما رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ. اس کے بعد اٹھ کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. ٹھیک ٹھاک. یہ شان تھی سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العظیم کی. اس لیے کبھی سفر بھی کرتے تھے فرسٹ کلاس ڈبے میں، تو جب گاڑی ٹھہرتی بریلی جنکشن پر فرماتے پہلے دیکھ لو کہ اس میں کوئی انگریز بچہ بیٹھا ہے کہ نہیں، اگر بیٹھا ہوگا تو میرا سفر ملتوی ہے. نہیں جاتے تھے، سفر نہیں کرتے.
یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی تھی۔ اب آج کا ایسا دور آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ ہے، مگر اس زمانے میں وہ حاکم ہو کر وہاں کے، مگر اعلی حضرت کی غیرت ایمانی ان پر غالب رہتی۔ اور اس زمانے میں کون؟ ان کی وہاں کوئی حکومت نہیں، لیکن لوگ بد مذہبوں سے، کفار سے اپنے ربط ضبط رکھنے، ان کی خوشامد کرنے میں ذرہ برابر ہچک نہیں محسوس کرتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت بڑی اہم تھی۔ ایمان کی حفاظت اس مسلک کی مضبوطی سے قائم رہنے میں، اور جس نے اس مسلک سے سرے منہ انحراف کیا، خطرات کی وادیاں اس کے آگے ہیں، نہ معلوم کیا ہو۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز دن بھر فتویٰ نویسی فرماتے۔ الملفوظ میں یہ فرمایا ہے کہ میرے پاس دین کے مسائل کا جواب دینے کے بعد اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سنتیں پڑھ سکوں فقہ کے اعتبار سے، فقہی مسئلے کے اعتبار سے۔ سنت فجر کے علاوہ ہر سنت مجھے چھوڑنے کی اجازت ہے، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ دینی کام میں اور مفتی کو سوالات کے جوابات دینے میں اتنی بھی فرصت نہ ملتی ہو تو اس کے لیے سنت فجر کے علاوہ اور سنتوں کی معافی۔ مگر الحمدللہ اس کے باوجود میں تمام سنتوں کی پابندی کرتا ہوں۔ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں تو پھر وقت بچا، تو میں کہتا ہوں وہ وقت بچتا نہیں تھا، بلکہ جو آرام کا وقت تھا وہ وقت اعلی حضرت پھر فتویٰ نویسی میں لگاتے، وہ فتووں کے جوابات میں لگا دیتے۔ آرام گھٹ جائے کہ ان کو گوارا ہے، مگر سنت گھٹے اس کی یہ گوارا نہیں۔ یہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تقویٰ۔ آج کل بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کرسیوں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر اعلی حضرت کی شان کیا تھی؟ دوران علالت یعنی مرد وفات میں، جس مرد میں آپ کی وفات واقع ہوئی، اس مرد میں جب اتنی بھی قوت نہ رہی کہ مسجد جو آپ کے گھر سے اتنی ہی دور تھی جتنا کہ یہ اس مسجد کے مصلے سے وہ سامنے والے گلی کا یہ پہلا نکڑ، یہ اتنا ہی فاصلہ تھا، اتنا فاصلہ وہاں بھی جا نہیں سکتے تھے، تو 4 آدمی یا 2 آدمی کرسی پر اعلی حضرت کو بٹھاتے، مسجد میں لاتے۔ اعلی حضرت فرماتے مجھے دیوار کے پاس، دیوار کے سہارے کھڑا کر دو۔ دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر پھر جماعت سے نماز ادا کرتے اور عصا کا سہارا لے کر سجدے سے جب اٹھتے تو سیدھے کھڑے ہوتے، پھر دیوار پر ذرا سا ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھتے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ اپنی نماز کا اہتمام جو کرتے تھے وہ کرتے تھے، مگر نماز کے لیے جو قیام فرض ہے اور جو رکوع اور سجدے فرض ہیں ان کے اہتمام میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آنے پائے۔ یہ اہتمام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہی شان ہم نے ان کے حاشیہ نشین علماء کے اندر بھی دیکھی۔
جن جن علماء و مشائخ سے ہماری ملاقات ہوئی، جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے حاشیہ نشین تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر باش تھے، ان کو بھی ہم نے زہد و تقوی کا پے کر ایسا دیکھا کہ اعلی حضرت کا پرتو تھی۔ حافظ ملت فرماتے تھے کہ حضرت صدر الشریعہ کو ایک بار علق النسا، جس کو سائٹیکا کا درد کہتے ہیں، ایسا سخت درد تھا کہ آپ بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے، اور لیٹ کر آپ ہم لوگوں کو سبق پڑھاتے، سبق کا ناغہ نہیں ہونے دیتے۔ نماز پڑھنے کے لیے اب ان کو بیٹھانے کی ترکیب بھی نہیں تھی کہ کیسے بیٹھیں، کیسے وہ رکوع اور سجدے کے لیے جھکیں، مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے کسی صورت کھڑا کرو، اور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو میں اور مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان جو دونوں نے مل کر، یعنی حافظ ملت نے اور محدث اعظم پاکستان نے مل کر کھڑا کیا، اور عصا بغل میں اس طرح دبا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رکوع میں جانا ہوا تو اللہ جانے ان کو کیسی پریکٹس تھی کہ ہاتھ ہلایا نہیں، جھکتے جا رہے ہیں اور لاٹھی آہستہ آہستہ کھسکتی جا رہی، اور رکوع کر لیا اسی میں، پھر اسی طرح وہ لاٹھی کے سارے سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے سے اٹھے اور جیسے جیسے اٹھتے جا رہے ہیں لاٹھی ویسے ہی بغل میں دبی ہوئی سیدھی ہوتی چلی جا رہی۔ اس طرح کھڑے ہو کر انہوں نے پوری نماز اپنی ادا کی، مگر جیسے ہی سلام پھیرا فوراً گر گئے۔ تو یہ ان کے حاشیہ نشین علماء کی شان تھی۔ اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت نے بتایا کہ صدر الشریعہ پہ بڑا اعتماد تھا، اعتماد اتنا کہ آپ نے منظر اسلام کے تمام مدرسین کو اعلی حضرت نے نوٹس دیا کہ تمام مدرسین کرام اپنی قراءت، وہ اپنا وضو، اپنی قراءت اور 2 رکعت نماز مولوی امجد علی صاحب کو پڑھ کر دکھا دیں، وہ اگر اصلاح کریں تو قبول کریں، اور اگر وہ قبول کر لیں تو ان کو صحت صلاۃ کی سند دے دی جائے۔ وہ علماء جو مدرس تھے، جو بڑے بڑے مرتبے پہ فائز تھے، ان کے لیے اعلی حضرت نے نوٹس دیا اور صدر الشریعہ پر اس کا امتحان رکھا۔ 2 مدرسین نے صرف اس لیے منظر اسلام سے استعفا دے دیا کہ واہ، ہم اتنے بڑے عالم اور ہمارا امتحان لیا جائے گا، ہم لوگ اب نہیں پڑھائیں گے یہاں۔ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ وہ دونوں محروم ہیں، وہ دونوں محروم ہیں، مگر اور سب مدرسین نے اپنا امتحان پاس کر لیا۔ تو اعلی حضرت کو صدر الشریعہ پر اتنا بڑا اعتماد تھا کہ خود امتحان کرنا چاہتے تو کر لیتے۔ حضرت سیدنا مجدد دین و ملت اعلی حضرت کا اعتماد کی تو شان یہ تھی کہ آدمی دل کا سودا دل سے کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ شاگرد بن جاتا ہے مگر مرید بننا مشکل ہوتا ہے۔ استاد کا مرید، میرے شاگرد ہزاروں ہیں مگر اس میں سے 5-10 ہی مرید ہوں گے۔ ہاں، ہزاروں شاگردوں میں 10-5 ہی مرید ہوں گے۔ شاگرد ہونا بہت آسان، مگر مرید ہونا
بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو اعلی حضرت کی طرف سے یہ وکالت حاصل تھی، جو کوئی مجھ سے مرید ہونے کے لیے آئے، مجھے فرصت نہیں ہے کہ میں اسے مرید کروں، میں صرف مولوی امجد علی کو اپنا وکیل بناتا ہوں، میری طرف سے جس کو چاہیں مرید کریں۔ یعنی ان کے ہاتھ پہ مرید ہو کر ان کا مرید نہیں، میرا مرید ہوگا، میں ان کو وکیل بناتا ہوں۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مقابلے پر جب حضرت صدر الشریعہ حجت الاسلام مفتی اعظم حضرت مولانا سید ہدایت الرسول صاحب اور بڑے بڑے علماء حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ ملک العلماء، ایسے بڑے بڑے علماء کو اعلی حضرت نے بھیجا مقابلے پر، تو وہاں رات کو جلسہ ہوا، ایک دن رات جلسہ ہوتا رہا، پھر دوسری صبح کو حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ الرحمہ جو شیر بے شائے اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ تشریف لائے کہ میں نے وہ، اور اس وقت دیوبندیوں کے مدرسہ فرقانیہ میں پڑھتے تھے، تو وہ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کا وعظ سن لیا، میں دیوبندی مدرسے میں پڑھتا ہوں، اور میں نے اب دیوبندیت سے توبہ کر لی، مجھے میرے اوپر آفتاب کی طرح حق آپ لوگوں کی وجہ سے واضح ہو گیا، اب میں آیا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بزرگ مجھے اپنا مرید بنا لیں، مجھے اپنا مرید بنا لیں اور مجھے اپنے ساتھ پڑھانے کے لیے اب لے چلیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت حجت الاسلام مرید بنائے، حجت الاسلام نے فرمایا نہیں، صدر اللہ فاضل بنائے، انہوں نے کہا نہیں، فلاں صاحب بنائے۔ اب ایک دوسرے میں ٹلتے بات اس پر حجت الاسلام نے فرمایا ہم لوگوں میں سے اب کوئی ان کو مرید نہ بنائے، کیونکہ اب ہم سب لوگ ایک دوسرے پہ ٹالتے جا رہے ہیں، اب ان کو اعلی حضرت کا مرید بنایا جائے، اور یہ فضیلت صرف صدر الشریعہ کو حاصل ہے، اس لیے یہ اعلی حضرت کی طرف سے ان کو مرید بنایا کہ اعلی حضرت نے ان کو اپنا وکیل بنایا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اعلی حضرت نے مرید بنانے میں اپنا وکیل حضرت صدر الشریعہ ہی کے لیے خاص رکھا، یہ وکیل بننے کا معاملہ انہی کے ساتھ خاص رکھا۔ اسی لیے جب وہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا مسلم لیگ اور کانگریس وغیرہ کا ہندوستان میں، شیر بے شائے سنت حضرت صدر الشریعہ کے شاگرد ہی ہیں، انہوں نے کوئی لفظ حضرت صدر الشریعہ کی شان میں ایسا لکھ دیا تھا اپنی ایک کتابچے میں، صد الشریعہ لکھ دیا تھا۔ حضرت صدر الشریعہ کسی نے بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ لفظ لکھا، فرماتے ہیں حشمت علی نے یہ لکھا، اس کو شرم نہیں آئی؟ اعلی حضرت سے ڈائریکٹ مرید ہونے کا تو اسے موقع نہیں ملا، میں نے اس کو اعلی حضرت کا مرید بنایا، مجھ سے اس نے پڑھا، اب اس سے میں اپنی زندگی میں اب اس کا چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھوں گا، چنانچہ زندگی میں پھر کبھی ان کا چہرہ دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اور حضرت شیر بے شائے سنت
وفات کے بعد آئے اور آ کر مزار شریف پر بھرے مجمع میں رو رو کر معافی مانگ رہے تھے. پھر اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ تم بھی کہو کہ میں چومے جا رہے ہیں, تم بھی کہو. اب بہت مضبوطی سے پکڑ لیا تھا ہاتھ کہ تم بھی کہو میں نے معاف کیا, کہو جلدی کہو کہ میں نے معاف کیا. میں نے کہا ارے میرے ساتھ آپ نے کیا کیا کہ میں معاف کروں؟ نہیں معاف کیا یہ کہو. اور ایسا ہاتھ دبائے ہوئے تھے کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ اگر 5 منٹ اور پکڑ لیں گے تو کچھ بیماری ہو جائے گی. تو میں نے بھی, میرا زمانہ طالب علمی تھا, میں نے کہا اچھا میں نے معاف کیا. تب پھر انہوں نے مجھے چھوڑا. تو یہ بزرگوں کی شان تھی. جب شیر بیش سنت پر یہ بات واضح ہو گئی کہ صدر الشریعہ کو میں نے لکھنے میں صحیح نہیں کیا تھا, تو اس زمانے میں لوگ موت پر تاؤ دیتے ہیں اور وہ اپنی موچ اکھیڑ کے قدموں میں ڈالتے ہیں. وہ لوگ تھے, ایسے لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالی ان سب حضرات کے مراقب پر انوار و رضوان کی بے حساب باران کرم پر. اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ جو فرمائش کرتے تھے, اعلی حضرت کی بارگاہ میں جو گزارش کرتے, اعلی حضرت اس کو رد نہیں فرماتے. مگر جب ترجمہ قرآن پاک کا معاملہ آیا تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرے پاس وقت کہاں ہے, میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے, میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے. یہی ٹالتے گئے. پھر بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے, عصر کے بعد جو مجلس مذاکرے کی علماء کے ساتھ گفتگو کی ہوتی ہے اس میں ترجمہ بول دوں گا, کوئی لکھ لے. ایک اب اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلے یہ کہ اردو اور فارسی میں جتنے ترجمے دستیاب ہیں سب کے سب اکٹھا کیے جائیں, کوئی بائی پوسٹ نہ منگوایا جائے, کیونکہ قرآن شریف کے ساتھ سارے ترجمے چھپے ہیں. پوسٹ مین اور ڈاک والے اس کو نہ معلوم کہاں کہاں پٹکیں, گراویں, بے ادبی کریں, بے وضو اس کی جلد چھوئیں, ناپاک ہوں, اس پر ہاتھ لگے, یہ پسند نہیں کرتا. آدمی سفر کرے اور جائے, لے کر آئے, پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ جتنا ترجمہ میں لکھوا دوں اس ترجمے کو تمام متداول تفاسیر سے مقابلہ کیا جائے, اور جب تک اس کا مقابلہ پورا نہ ہو جائے اس وقت تک آگے کا ترجمہ نہیں لکھواؤں گا. اور جہاں تفسیروں سے کچھ اختلاف نظر آئے وہ جگہ نوٹ کر کے مجھے سنائی جائے. یہ فرماتے ہیں اس کام کے لیے کوئی تیار نہ ہوا. الحمدللہ فرماتے ہیں میرے دل میں تو جذبہ تھا کہ اعلی حضرت کا ترجمہ کسی صورت آ تو جائے. میں نے وعدہ کیا کہ میں وہ سارے تراجم حاضر کروں گا. میں نے لمبے لمبے سفر کیے اور جتنے تراجم اردو فارسی میں دستیاب ہوئے سب میں نے اکٹھا کیا. ان ترجموں کو مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اردو کے ترجموں میں شاہ عبد القادر کے ترجمے میں کم لغزشیں ہیں اور فارسی کے ترجمے میں زیادہ محفوظ شیخ سعدی کا ترجمہ نظر آیا. یہ فرق انہوں نے صدر الشریعہ نے خود لکھوایا, یہ اپنا بیان, یہ ترجمہ. پھر یہ عالم ہوا
کہ میں سب تراجم میں نے حاضر کر دیے، اپنے پیسے سے خریدے، قلم دوات اور اپنا کاغذ لے کر اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عصر کے بعد حضور سب شرطیں پوری ہو گئیں، اور ایک شرط جو ہے مقابلے کی کہ تفاسیر سے اس کا تقابل کیا جائے، وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ جب تک عصر کے بعد کا لکھایا ہوا ترجمہ متداول تفاسیر سے میں ملا نہیں لوں گا، اس وقت تک میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ عہد کر لیا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا اعلی حضرت کی لائبریری میں اور متداول تفاسیر سے اس کا مقابلہ کرتا۔ جب رات کے 3 بجتے تو اس وقت فرصت ہوتی تھی، تب گھر آ کر میں کھانا تناول کرتا تھا 3 بجے رات کو۔ روز آنا کا یہ معمول، فرماتے ہیں کہ جب تک ترجمہ مکمل نہ ہوا تب تک یہ فرمایا میں اپنی اہلیہ سے کہہ دیتا تھا کہ میرا انتظار مت کرو، تم کھانا کھا کے آرام کرو، مگر انہوں نے کبھی بھی مجھ سے پہلے کھانے کی ہمت نہ کی، وہ بھی میرے ساتھ رات کا روزہ رکھتی تھی۔ یہ تو اب ترجمہ اس طرح سے مکمل ہوا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر میں نے گزارش کی کہ حضور اب اس پر کچھ تفسیر لکھنے شروع کریں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر اعلی حضرت نے لکھنی شروع کی، کئی 100 صفحات ہو گئے۔ میں نے عرض کی حضور اتنی لمبی تفسیر پڑھنے کا کس کو موقع ملے گا، آپ کچھ اجمال کے ساتھ خلاصہ اختصار کے ساتھ لکھ دیں۔ تو وہ بھی لکھنا آپ نے بند کر دیا۔ مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے سخت افسوس ہوا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی، جو لکھتے وہ اللہ کی نعمت ہی تو ہوتی، جو لکھتے جا رہے تھے وہ اللہ کی نعمت ہوتی، ہمارے لیے علم کا بڑا خزانہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اب سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پر اعلی حضرت نے جو کچھ لکھا تھا وہ بھی نامعلوم کون اٹھا لے گیا، وہ بھی نہیں ہے، کون اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی باتوں کو ٹالنے میں اعلی حضرت بہت ان کی دلجوئی کا خیال رکھتے فرماتے ہیں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کہ اعلی حضرت کے یہاں یہ حکم تھا کہ مولوی امجد علی مجھ سے میرے گھر کے اندر ملنے کے لیے جب اجازت مانگے فوراً پردہ کرا دیا جائے اور مجھ سے ملاقات کرائی جائے۔ فرماتے ہیں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے اعلی حضرت کا میرے اوپر اتنا بڑا کرم تھا، اتنا میرے اوپر کرم تھا کہ یہ خصوصیت اعلی حضرت نے مجھ کو عطا فرما دی، حالانکہ میں اس قابل بالکل نہ تھا، مگر اعلی حضرت کے کرم کی میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں وفات شریف سے 2 روز یا 3 روز پہلے مجھے ضرورت پیش آئی ایک مسئلے کی، تو میں نے اجازت چاہی۔ اعلی حضرت کی وفات شریف سے 2 روز پہلے کی بات۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازے پر اجازت نامے کے لیے کہا کہ مجھے اجازت مل جائے اعلی حضرت سے ملنا۔ فوراً پردہ کرایا گیا، اعلی حضرت کی بارگاہ میں مجھے حاضر کیا گیا۔ میں پہنچا، سلام قدم بوسی کے بعد میں نے عرض کی حضور
4 روز ہو گئے، ایک استفتاء آیا ہوا ہے، اس کا جواب میں تلاش کر رہا ہوں، کئی کتابیں الٹ پلٹ ڈالی، مگر 4 دن کے اندر مجھے اس کا جواب کہیں نہیں ملا، تو اسی کے بارے میں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ تو میں نے سوال سنایا، فرمایا اس کا جواب بحر الرائق کی جلد فلاں کے صفحہ فلاں پہ آپ کو ملے گا۔ وفات شریف سے 2 روز پہلے اعلی حضرت کے، ذرا آپ سوچئے یادداشت کیسی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ بحر الرائق کی جلد فلاں صفحہ فلاں پر اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، اب میری یادداشت کمزور ہو گئی، یہ حال ہے کہ میری ایک لڑکی ابھی آپ کے آنے سے پہلے میری تیمارداری کے لیے، مزاج پرسی کے لیے آئی تھی۔ دیر تک میں سوچتا رہا کہ اس کا نام کیا ہے، اب مگر یاد نہیں آیا۔ اتنے میں آپ آ گئے، تو میری یادداشت کا یہ حال ہے کہ اپنی بیٹی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، مگر الحمدللہ دینی مسائل کے معاملے میں، بد مذہبوں کے رد کے معاملے میں اور بد مذہبوں کی چالوں کو سمجھنے کے معاملے میں اللہ کا بے حساب شکر کہ مجھے کہیں بھی ذرا سوچنے کی ضرورت نہیں، سب مستحضر رکھا، اللہ نے سب مستحضر رکھا۔ یہ ہیں سیدنا اعلی حضرت، سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ رسول اور ان کے احکام کے لیے فنا تھے، اور اللہ رسول نے ان کو ایسی بقا عطا فرمائی کہ بچوں کا نام یاد نہیں، مگر دین ہر وقت ان کے سینے میں لگا ہوا ہے، اور دین کا کوئی مسئلہ یادداشت سے جدا ہونے کو تیار نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہیں اعلی حضرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں وارفتہ رکھے اور انہی کے عشق میں قیامت کے دن اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔